افغان مہاجرین کے حوالے سے پاکستان کی جانب سے اچانک اپنی پالیسی میں بڑی تبدیلی اور نرمی لائی گئی ہے، حیران کن قسم کی۔ اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وادی تیرا میں کچھ عمائدین کی جانب سے خفیہ ایک جرگہ کیا گیا تھا ٹی ٹی پی کی ٹاپ لیڈرشپ کے ساتھ۔ اس میں ان سے کچھ عمائدین کی جانب سے التجا کی گئی تھی، اس کے بدلے میں ٹی ٹی پی کے خوارج نے ریاست پاکستان سے ایک بڑا ڈیمانڈ کیا ہے، حیران کن قسم کا۔ وہ اور اس کی پوری سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج تاریخ ہے 24 اکتوبر 2025 اور میں ہوں آپ کا میزبان عاقل حسین باقری۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکراتی عمل آگے بڑھنے کے بعد ایک معاہدے کی بازگشت سنائی دی گئی تھی جس کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ اس حوالے سے خواجہ آصف نے بھی کہا تھا کہ دوحہ میں ہونے والے مذاکراتی عمل میں یہ جو معاہدہ سامنے آیا ہے یہ تو سرسری ہے، لیکن اصل جو معاہدہ ہے وہ معاہدہ قطر کے دفتر خارجہ میں موجود ہے جو کبھی بھی پبلک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ملا یعقوب اور ذبی اللہ مجاہد نے یہ واضح کر دیا ہے کہ ایسا کوئی معاہدہ خفیہ نہیں ہے، جو تھا اس کو پبلک کیا گیا ہے اور یہ ان کی جانب سے یہ ریئیکشن سامنے آ چکا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ 25 اکتوبر کو دوبارہ ایک اور نشست ہونے والی ہے جس میں ایک بار پھر دوبارہ قطر اور ترکیہ کے تعاون سے یہ نشست ہوگی اور یقیناً اس میں مزید جو ہیں پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو موجود تحفظات ہیں، بالخصوص پاکستان کے، اس حوالے سے مزید چیزوں کو میچور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی جانب سے واضح ایک موقف تھا، ڈیمانڈ تھا کہ آپ کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، لہٰذا ٹی ٹی پی کے جو لیڈران ہیں ان کو آپ یا تو لگام خود دیں یا پھر ہمیں لگام دینے کے لیے موقع فراہم کریں تاکہ ہم افغانستان کے اندر جو ہیں وہ سٹرائک کر سکیں اور مزید جو ہیں ان کا خاتمہ عمل میں لانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ یقیناً افغان طالبان کی جانب سے کوئی تو یقین دہانی کروائی گئی ہے، ورنہ تو ون پوائنٹ ایجنڈے میں پاکستان کا وفد جو ہیں وہاں سے وہ واک آؤٹ کر سکتا تھا، لیکن کچھ ڈیمانڈز پر جو ہیں افغان طالبان نے یقین دہانی تو کروائی ہے، اسی لیے مذاکراتی عمل جو ہیں وہ 25 اکتوبر تک پہنچ چکا ہے۔ یہ سب کچھ افغان طالبان کے لیے خوف یہ ہے، کھل کے اس کے اظہار کرنے کی ان کے اندر ہمت اس لیے نہیں ہے کیونکہ اب تو پھر ان کو افغانستان کے سرزمین کے اندر افغان طالبان کو حکومت کرنے میں کئی دشواریاں آ سکتی ہیں، تو وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے اس کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں اور پھر ساتھ ساتھ وہ یہ بھی نہیں چاہتے ہیں، کھل کے یہ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ پاکستان آئے ہمارے سرزمین میں اور وہ فطرت الخوارش کے جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر بمباری کریں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ وہ ایسا بھی کھل کے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ملکی سالمیت کی بات آتی ہے تو ان کے اوپر پھر دوبارہ بات لوگوں کی آ سکتی ہے، تحفظات آ سکتے ہیں، تو بڑے ٹیکنیکل طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ یہ مذاکراتی عمل آگے بڑھ بھی چکا ہے اور اب 25 کو دوبارہ ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ اگر یقین دہانی اگر وہ روک سکتے تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ وادی تیرا جو انتہائی حساس ایک ایریا ہے جہاں جو اورکزئی قبیلہ، افریدی قبیلہ، شنواری جو قبیلہ ہے وہ اس ایریا میں آباد ہیں اور اب جو ہے ریاست کی جانب سے ممکنہ طور پر وہاں آپریشن تیز کرنے کے بھی امکانات بہت زیادہ تھے، تو ان تمام خدشات کو مدنظر رکھتے ہوئے جو مقامی جو عمائدین ہیں اس ایریا کے جو جرگہ ہے ان کا، وہ جا کر فتنۃ الخوارش کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ایک نشست کرتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ مذاکرات کر لیتے ہیں، ایک جرگہ کر لیتے ہیں اور ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ پلیز ہمارے اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ آپ کی وجہ سے ممکن ہے ریاست کی جانب سے آنے والے دنوں میں ہمارے اس ایریا میں اگر کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے تو پھر ہمارے بچے اور ہم سب جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں، علاقہ متاثر ہو سکتا ہے، تو آپ سے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ علاقہ چھوڑیں، وہ یہاں سے نکل جائیں۔ اب یہ حیران کن ہے کہ جن فتنۃ الخوارش کے سروں کی قیمت ریاست لگا چکی ہے، جن کی تلاش جاری ہے، جن کے لیے جن کا ٹریس کر کے بتانے والے کو انعامات سے نوازنے کی جو ہے ریاست واضح اعلان کر چکی ہے، وہ اتنے ایزی طریقے سے بڑے آسان سے وہ مقامی لوگوں کو ملتے بھی ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں، جرگے میں بیٹھتے ہیں، مطالبات بھی سناتے ہیں۔ یہ حیران کن ہے، آخرکار ریاست وہاں جا کر ان کو کرش کرنے میں کامیاب کیوں نہیں ہوتی ہے جب مقامی لوگ جانتے بھی ہیں کہ انہی ایریاز میں یہ لوگ موجود ہیں۔ یہ ایک سوال نشان ہے ان علاقے کے لوگوں کے اوپر بھی کہ آپ جانتے ہیں لیکن ریاست جو ہے وہ ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ تو خیر، یہ ان کے ساتھ ملاقات ہو گئی جرگے کی، تو انہوں نے بدلے میں ٹی ٹی پی کے جو لیڈرز تھے انہوں نے کہا کہ آپ جائیں اور ریاست کو ہمارا یہ واضح پیغام دے دیں کہ آپ ان علاقوں پر جو ہے اس کو پرانی پوزیشن پر بحال کریں، اس کا سٹیٹس دوبارہ بحال کریں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس علاقے سے نکل جائیں۔ اس علاقے میں ہم ہی رہیں گے اور اس علاقے میں ہم شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہم امن بھی اسی علاقے میں ہم بھی لا سکتے ہیں۔
और हम अदल का निज़ाम भी हम कायम कर सकते हैं। तो लिहाज़ा रियासत को बोले कि जाकर कि वो इस इलाके को छोड़ के चले जाएँ। आप अंदाज़ा करें कि जो टीटीपी के जो ख़वारिज हैं, वो रियासत को कह रहे हैं कि आप इस इलाके को छोड़ के चले जाएँ। अब इस पर जो हैं मकामी लोग भी इल्तिजा कर रहे हैं, उसके बावजूद वो छोड़ के नहीं जाते हैं, तो यकीनन उनके खिलाफ ऑपरेशन करना रियासत का पूरा हक है और उनको क्रश किए बगैर जो है, वो रियासत किसी सूरत जो है वो उस एरिया को में अमन कायम नहीं कर सकती है और ये पाकिस्तान कर सकता है, ये अफ़गानिस्तान ताउन कभी भी नहीं कर सकता है, ये उसके बस में नहीं है। अब देखना ये है कि वो आने वाले दिनों में इसमें मज़ीद क्या डेवलपमेंट ला सकते हैं। अब तीसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जो अफ़गान महाजरीन के हवाले से जो नरमी पॉलिसी में पाकिस्तान की जानिब से लाई गई है, वो कुछ यूँ है कि पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला किया गया है कि जो साबिक़ा हुकूमतों के जो एहलकार हैं, जिसमें फ़ौजी और सियासी जो लोग हैं जो अफ़गानिस्तान के हैं उनके पास से डॉक्यूमेंट्स हो या ना हो उनके खिलाफ जो है कोई भी कार्रवाई न करने का ये फैसला हो चुका। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि इस वक़्त अफ़गान तालिबान से तो पाकिस्तान जो है वो काफ़ी बेज़ार हो चुका है। उकता चुका है, तो मुमकिन है जो अफ़गानिस्तान में अपोज़िशन है, उसको पाकिस्तान स्पेस देना चाह रहा है। मुमकिन है उनको यहाँ कोई ऑफ़िस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये कहा जा सकता है कि उनको एक ऑफ़िस की शक्ल में उनको एक पोज़ीशन दी जा रही है कि आप आएँ, यहाँ बैठें, हम आपके लिए स्पेस फ़राहम कर सकते हैं। तो यूँ अफ़गानिस्तान में अपोज़िशन के लिए पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता स्पेस देने की कोशिश उनकी जानिब से की जा रही है। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।